الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب کریمہ مخبرا وآمرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، سادات کرام اور تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات، السلام علیکم۔ یہ وہ برکت والا مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف ہے کہ جہاں جہاں برکتیں پائی جاتی ہیں وہ اس مہینے کا صدقہ اور وسیلہ ہے، اور الحمدللہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا اور جو مل رہا ہے اور جو ملے گا وہ صدقہ ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ بات اتر چکی ہے کہ سب کچھ جب حضور کا صدقہ ہے تو پھر حضور کی ولادت کے موقع پہ ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کے گھر بچے کا جنم ہو تو خوشی تو ہر ایک ہوتی ہے نا، لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ بچے کی ولادت سے بھی زیادہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ان کا مجموعہ اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان صرف نماز میں نہیں ہے، ایمان صرف روزے میں نہیں ہے، ایمان صرف حج میں نہیں ہے، ایمان صرف داڑھی میں نہیں ہے، بلکہ بہت ساری اشیاء ان کا مجموعہ ان سب کو ملا کے ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو 70 حصوں میں منقسم کیا ہے، 70 حصے اس کے۔ لیکن ایمان کی جو نشانیاں ہیں نا کہ آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، وہ خود ہی فیصلہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی الجھن میں ہو تو اپنے دل ہی سے فتویٰ پوچھ لو، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ سے ہی فتویٰ پوچھ لو کہ بھئی ہمارے پاس ایمان کتنا ہے،
ایمان کا حصہ کس قدر ہے وہ خود اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں کہ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جب محلوں کو گلیوں کو سجایا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ میں تو یہ رواج زیادہ ہے، آپ کے یہاں بھی شاید ہوگا، ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں نا، تو شادیاں کرتے ہیں تو اپنے بنگلوں کو سجا دیتی ہیں، لاکھوں کا ڈیکوریشن بلب وغیرہ لگا دیتی ہیں۔ ہمارے کچھ میں بھی شادیاں ہوتی ہیں تو کئی ڈیکوریشن لگ جاتا ہے، مکانوں کو سجا دیتے ہیں، گلیوں کو سجا دیتے ہیں۔ لیکن آپ بھی گزرتے ہوں گے وہاں سے، میں بھی گزرتا ہوں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی روپیہ زیادہ آ گیا ہے تو کہیں تو دینا پڑتا ہے نا، ایسے خیالات آتے ہیں کہ بھائی روپیہ زیادہ ہے تو اب کسی غریب کو دے دیتا، تو اب اتنے ساری گلیوں کو سجا دیا ہے، اب اس کے پاس روپیہ زیادہ آ گیا ہے، خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ پورا بنگلہ سجا ہوا ہو پھر بھی خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ اور عید میلاد النبی کے موقع پہ اگر کسی مکان پہ چند بلب ہوں گے آپ دیکھو گے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے نا، تو یہ خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھ لو آپ کے دل میں ایمان ہے، ایمان ہے جب تو خوشی ہو رہی ہے نا۔ اور جگہ آپ کہیں بھی دیکھو کتنی سجاوٹ و خوشی پیدا نہیں ہوگی، ریلیاں تو بہت نکلتی ہیں۔ آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، ہمارے گجرات میں کانگریس کی، بی جے پی کی، ہر پارٹی والوں کی ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں۔ جلوس تو شادیوں کے بھی نکلتے ہیں، بہت سارے جلوس آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں رمضان عید کا بھی جلوس ہوتا ہے، عید بقر کا بھی جلوس ہوتا ہے، لیکن عید میلاد النبی کا جلوس دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہوگی۔ مجھے بتاؤ عید میلاد النبی کے جلوس میں جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی کسی شادی کی ریلی میں ہوئی آپ کو؟ نہیں ہوئی نا، کیونکہ شادی کرنے والے جلوس نکالتے ہیں وہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ جلوس مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جلوس عام جلوس نہیں ہے، یہ جلوس شادی والا نہیں ہے، یہ جلوس کسی نیتا ویتا کا نہیں ہے، یہ جلوس کسی بھاجپ یا کانگریس کا نہیں ہے، اس جلوس کا تعلق میرے آقا کی ولادت سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اس جلوس کا تعلق میرے آقا کی ولادت سے ہے، اس لیے آٹومیٹک خوشی پیدا ہوگی، اور جلوسوں میں نہیں ہوگی، اور جلوس میں اور ریلیوں میں اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ عید میلاد النبی کا جلوس دیکھو گی تو آپ کو خوشی پیدا ہوگی۔ آپ کے گاؤں میں جلوس نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، لیکن اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا تو بھی آپ کو اتنی خوشی پیدا ہوگی کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جلوس حضور کی ولادت کی خوشی میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ اس جلوس کا تعلق، ان سجاوٹ کا تعلق، ان محلوں میں جو ڈیکوریشن ہوتا ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، اور ہمیں اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بھی تعلق مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہمارا تعلق انشاءاللہ مصطفیٰ سے دلی تعلق ہے، غلامی کا تعلق ہے، امتی ہونے کا تعلق ہے، عشق کا تعلق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو ہمیں مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی، ہمیں مصطفیٰ سے الگ نہیں کرتی۔ یہی انگریزوں نے سوچا تھا، جب انگریز ہندوستان میں آئے نا، پوری دنیا پہ لگ بھگ چھا گئے، تو انہوں نے مسلمان میں جوش دیکھا، جذبہ دیکھا کہ بھائی یہ جذبہ کیسے ختم ہو، نوکریاں بند کر دو، انہیں بھوکا مارو، یہ کرو وہ کرو، بہت کوششیں کی، لیکن رات دن مسلمانوں میں یہ جذبہ بڑھتا گیا۔ اب ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے ان کو بھیجا گیا کہ بھئی پوری دنیا میں گھومو، رپورٹیں لو کہ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ تڑپ یہ مسلمانوں میں ہے، نماز سے ہے، روزے سے ہے، حج سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، کس چیز سے ہے؟ تو بڑے بڑے ان کے جاسوس پادری پوری دنیا میں گھومے، اور انہوں نے وہاں آ کے انگریزوں کی ملکہ وکٹوریا کے آگے ایک رپورٹ پیش کی کہ بھئی مسلمانوں میں یہ طلب، یہ جذبہ، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ صرف نماز سے نہیں، یہ صرف داڑھی سے نہیں، یہ امامہ سے نہیں، یہ جبہ و قبہ سے نہیں، یہ طلب کس چیز سے ہے؟ اب اس کی رپورٹ پیش کی جسے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے۔
پہلے ان کو مسلمانوں کو ستایا گیا، حیران کیا گیا، بھوکا رکھا گیا کہ یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ عشق ختم ہو جائے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ تو انگریزوں نے یہ جاسوس بھیجی جنہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ پیش کرنے والوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح سے پیش کیا ہے کہ یہ فاقہ کش مسلمان بھوکوں سے نہ مریں گے۔ ارے بھئی یہ تو فاقہ سہن کرنے والے ہیں، یہ تو بھوک برداشت کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو صحابہ کرام کی تاریخ ہے، ان کے پاس کربلا والوں کا اتہاس ہے، اس لیے یہ بھوکے کتنا بھی بھوکا رکھو یہ مریں گے نہیں۔ اب ان کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، جوش ختم کرنا ہے، تو ایک ہی کام کرو کہ یہ فاقہ کش مسلمان بھوکوں سے نہ مریں گے۔ مارنا ہے تو ایک کام کرو کہ عشق محمد ان کے بدن سے نکال دو، ان کے نبی کی محبت نکال دو تو یہ خود بخود خود مر جائیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں۔ انگریزوں نے کوشش کی، دنیا میں انگریزوں کے ایجنٹ جو کبھی وہابی بن کے، کبھی تبلیغی جماعت بن کے، کبھی مودودی بن کے، کبھی قادیانی بن کے دنیا میں انگریزوں کے ایجنٹ آئے، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اہل سنت والجماعت کے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دیں، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آج بھی الحمدللہ سنی کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت والجماعت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ عشق کا جذبہ ہے جو عید میلاد النبی کا جلوس دیکھ کر، حضور کا ذکر سن کر، اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر مکانوں کو سجایا گیا ہو تو یہ دیکھ کر دل میں فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ یہ فرحت نماز سے نہیں، یہ روزے سے نہیں، یہ عشق مصطفیٰ سے ہے۔ یہ فرحت اور خوشی اس لیے ہے کہ سنی کا تعلق گنبد خضرا سے ہے۔ خدا گنبد خضرا کو سلامت رکھے، خدا گنبد خضرا کو سلامت رکھے، دیکھتے ہیں دیوانے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ حبیب یہ ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ علماء خوش ہو جائیں، یہ ذکر بلند اس لیے نہیں کیا کہ صوفیہ خوش ہو جائیں، یہ ذکر اس لیے نہیں بلند کیا کہ مفتی خوش ہو جائیں۔ میرے حبیب یہ تو سب خوش ہو جائیں گے، لیکن تیرے ذکر کو اس لیے بلند کیا ہے کہ تو خود خوش ہو جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند کیا۔ اب اس کی معنی ایک یہ بھی ہے، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھئی لا ہے نا، اس کی معنی تیرے لیے، لا کا، لا کا۔ ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ لا سبب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے حبیب تیرے سبب ہم نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے۔ لا سبب کے لیے بھی آتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب تیرے سبب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب سبب کیا؟ میرے حبیب سبب یہ ہے کہ تجھے میں نے بنایا انسانی شکل میں، بشری شکل میں، لیکن تیری شان اتنی بلند کی ہے کہ تیرے بال ہوں گے وہ انسانوں جیسے ہوں گے، لیکن انسانوں کے بالوں اور تیرے بالوں میں یہ فرق ہے کہ انسان کے بال ہوتے ہیں وہ چاہے نیتا ہو، چاہے اپنے زمانے کا ایم پی یا سی ایم ہو، اس کے بال ہو تو کاٹ کے کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن حبیب تیرے بالوں کی وہ شان ہوگی کہ 1400 برس تک تیرے بالوں کو مسلمان سنبھال کے رکھیں گے اور زیارت کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرے بالوں میں فاری رسول، تیرے بالوں کی تعریف ہوتی رہے گی، تیرے سبب تیرے ذکر کو بلند کیا۔ میرے حبیب چہرہ تو تیرا انسانوں جیسا ہوگا، عام انسانوں جیسا ہوگا، لیکن چہرے عام انسانی کے چہرے اور تیرے چہرے میں یہ فرق ہوگا کہ تیرے چہرے کی مثال صحابہ کرام کبھی چاند سے دیں گے، کبھی سورج سے دیں گے، کبھی اگتے ہوئے سورج سے دیکھیں گے، اور عام انسان کا انسان چہرہ دیکھتا ہے تو خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ اے حبیب تیری تو یہ شان ہے کہ تیرا چہرہ دیکھیں گے لوگ تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دیکھ کر تیرا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا دل کلیجہ نور کا۔ اے میرے حبیب چہرہ تو تیرا انسانوں جیسا ہوگا، لیکن تیرے چہرے اور انسانوں
کے چہرے میں فرق ہوگا۔ اے میرے حبیب تیرے دانت تو انسانوں جیسے ہوں گے لیکن ان دانتوں میں اور ان دانتوں میں اتنا فرق ہوگا کہ انسان ہنسے تو نور نہیں نکلتا۔ اے میرے حبیب تو اگر مسکرائے گا تو دانتوں سے نور چھنتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے حبیب زبان تو تیری عام انسانوں جیسے ہوگی لیکن اتنا فرق ہوگا کہ تو زبان سے جو کہہ دے گا کن اس طرح سے ہو جائے گا۔ زبان تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن تیری زبان سے جو نکلے گا ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب تیرے کان تو انسانے جیسے ہوں گے لیکن فرق اتنا ہوگا کہ انسان 2 گز سے سنے، 4 گز سے سنے، 2 کلومیٹر کی آواز سن لے، لیکن تیرے حبیب تیری تو یہ شان ہوگی تو مدینے میں ہوگا اور آسمان کا دروازہ اگر کھلے گا تو مدینے سے آسمان کے دروازے کی کھلنے کی آواز سن لے گا۔ اے میرے حبیب تیرے کان تو عام انسانوں جیسے ہوں گے لیکن تو جنت میں ہوگا، تو جنت میں ہوگا اور تیرا غلام حضرت بلال مدینے میں چلتا ہوگا اور اس کے چلنے کی آہٹ، پاؤں کی آواز، جوتیوں کی آواز اے میرے نبی تو مدینے میں سن لے گا۔ یہ تیرے کانوں کی طاقت ہوگی۔ اے میرے حبیب تیرا سینہ ہوگا تو عام انسانوں جیسا ہوگا لیکن فرق اتنا ہوگا کہ انسان کا سینہ چیرا جائے تو خون نکلتا ہے، انسان کا سینہ چیرا جائے تو درد ہوتا ہے، لیکن تیرا سینہ جبرائیل اور میکائیل چیرائیں گے تجھے درد بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے حبیب تیرے سینے کی شان ہوگی، تیرے بازو تو تیرے ہاتھ تو عام انسانوں جیسے ہوں گے لیکن حبیب تیری تو یہ شان ہے کہ تیرے بازو میں وہ طاقت ہوگی کہ حضرت علی شیر خدا سے پوچھو جب مکہ فتح ہوا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور نے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، تو اس زمانے میں تو سیڑھیاں نہیں تھی، پھر کیسے چڑھی؟ اور کعبہ تو بلند ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ مجھے حضور نے کہا کہ علی میرے قریب آ، میں اپنے بازو سے سہارا دوں تجھے اور تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضور نے سہارا دیا اور حضرت علی شیر خدا کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ کسی نے کہا کہ بھئی حضور نے جب سہارا دیا تو کعبہ تو بہت بلند ہے، آپ کیا کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے؟ کہ یہ کعبہ تو کیا ہے، اللہ کی قسم جب حضور کے دونوں بازوؤں نے مجھے سہارا دیا تو میرے میں اتنی طاقت آ گئی کہ یہ تو کعبہ ہے، اگر میں چاہتا تو آسمان کے ستارے توڑ لیتا۔ میرے حبیب تیری بازو تو عام انسانوں جیسے ہوں گے لیکن اس میں یہ طاقت ہوگی کہ یہ چاہے تو علی کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دے۔ اے میرے حبیب تیرے پاؤں تو اے میرے حبیب تیرے پاؤں عام انسانوں جیسے ہوں گے لیکن وہ پاؤں مبارک ہوں گے کہ وہ یثرب میں پہنچے جو یثرب بیماریوں کی جگہ ہوگی، لیکن حبیب تیرے قدم پڑیں گے تو یثرب دار الشفا بن جائے گا، مدینہ بن جائے گا۔ اے میرے حبیب تیرا چلنا پھرنا تو عام انسانوں جیسا ہوگا، جیسے عام انسان چلتے ہیں ویسا چلنا پھرنا ہوگا، لیکن میرے حبیب ایک انسان قدم بھرے تو 2 کلومیٹر جائے گا، 10 کلومیٹر جائے گا، 100 کلومیٹر جائے گا، زیادہ سے زیادہ 500 کلومیٹر جائے گا چلتے چلتے، لیکن میرے حبیب تیرا ایک قدم مکے میں ہوگا، دوسرا قدم بیت المقدس میں ہوگا اور تیسرا قدم آسمانوں پہ ہوگا اور تیرا چوتھا قدم جنت میں ہوگا اور 5واں قدم عرش معلیٰ پہ ہوگا۔ میرے حبیب چلے پھرے گا تو لیکن تیرا چلنا پھرنا بھی عجب قسم کا ہوگا۔ تو یہ تیری چیزیں دیکھ کر تیرا چلنا پھرا، تیرا سفر و حضر، تیرا کلام، تیرا بولنا، تیری عادتیں، تیرے اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو دیکھ کر دنیا تیرا ذکر کرے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری سبب، تیرے اخلاق کے سبب، تیری عادتوں کے سبب، تیری سیرت کے سبب، تیری صورت کے سبب، تیرے چلنے پھرنے کے سبب اے حبیب دنیا تیرا ذکر کرے گی اور تجھے یاد کرے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے سبب تیرا ذکر کرے گی۔ اس لیے اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اور ذکر کتنا بلند کیا کہ 1400 برس سے پہلے تعریف ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی، پھر قبر میں بھی ہوتی رہے گی اور پھر میدان قیامت میں بھی ہوتی رہے گی اور جنت میں بھی تعریف ہوتی رہے گی۔ اب 1400 برس کی بات نہیں، حضور کی تعریف تو اللہ پاک نے ابھی نور محمدی مکے میں آیا نہیں تھا، ابھی نور محمدی مکے میں آیا نہیں تھا، اس سے پہلے انبیاء کرام حضور کی تعریف کرتے رہے، انبیاء کرام حضور کی تعریف کرتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو حضور کی بشارت دی۔ یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، یہ کہاں سے سیکھا؟ پہلے کہتے ہو کہ سب سے پہلے تو ہم کو خدا نے سکھایا عید میلاد النبی، رب نے ہم کو
کہ عیدی میلادن نبی کے بارے میں اللہ نے ہم کو اطلاع دی، اس کے بعد تمام انبیاء نے سکھایا، ہم کو ملائکہ نے سکھایا، ہم کو صحابہ کرام نے سکھایا، ہم کو اولیاء نے سکھایا، تابعین نے سکھایا، تبع تابعین نے سکھایا، محدثین نے سکھایا کہ حضور کے میلاد کی خوشی مناؤ۔ یہ کہتے کہ نہیں یہ چیز تو پہلے نہیں تھی۔ ارے بھائی پہلے، ارے یہ چیز تو اس وقت تھی جب پہلے بھی نہیں بنا تھا، جب زمین آسمان نہیں بنی تھی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف کب ہو رہی تھی؟ دیکھو حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی معنی یہ ہے کہ وہ انسان جن کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور رب کا نام ہے محمود، جس کی معنی یہ ہے کہ تعریف کی جائے۔ اب حضور کا معنی، محمد کی معنی یہ ہوئی کہ زیادہ تعریف کی جائے، اور اللہ کا نام ہے محمود جس کی معنی تعریف کی جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضور کی تعریف زیادہ یا خدا کی تعریف زیادہ؟ تو ہر ایک یہ سوچے گا کہ بھئی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ خدا کی تعریف زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ حضور ہیں رب کے بعد نا، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور کی شان جتنی بھی بلند ہو لیکن خدا کے بعد ہے، حضور کی شان کتنی بھی بلند ہو لیکن خدا کے بعد ہے۔ اب حضور کی تعریف زیادہ اور خدا کی تعریف صرف اتنی، محمود کی معنی خدا کی تعریف کی جائے، اور حضور کی معنی یہ ہے کہ زیادہ خوب تعریف کی جائے۔ اب یہ سنیوں پہ الزام لگاتے کہ بھئی انہوں نے تو اپنے نبی کو خدا سے بھی آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ رب کی معنی تو یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور حضور کی معنی یہ ہے کہ زیادہ تعریف کی جائے۔ بھائی دیکھو یہ نام ہم نے تو رکھا نہیں، یہ مولانا عبد القادر نے یہ نام تو محمد رکھا نہیں ہے نا، یہ باڑمیر والوں نے اگر محمد نام رکھا ہوتا تو کوئی سوال پیدا کرتا کہ غلط، خدا کا نام محمد ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کا نام محمود ہونا چاہیے۔ اگر کسی باڑمیر والے امتی نے یا صحابی نے یہ نام رکھا ہوتا تو آپ اعتراض کرتے، تو آپ کا اعتراض بھی حق تھا۔ ارے یہ نام کسی امتی نے نہیں رکھا، کسی انسان نے نہیں رکھا، بلکہ یہ نام محمد تو خود خدا نے رکھا ہے۔ اب بھائی اعتراض کرنا ہے تو خدا پہ کرو، اس سے ہی پوچھو کہ مولا تیرا نام محمد رکھنا تھا اور تیرے نبی کا نام محمود رکھنا تھا، تو نے اپنا نام محمود رکھا اور حضور کا نام محمد کیوں رکھا؟ یہ رب سے پوچھو۔ اب وہاں سے جواب ملے گا کہ میری مخلوق تو نہیں جانتا، اے میرے بندے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اب بتا تعریف سب سے زیادہ کب ہوگی کہ تعریف کرنے والا زیادہ طاقت والا ہو، زیادہ طاقت والا ہو۔ اب دیکھو اگر کسی مولانا کی یا پیر سید کے ایک عام آدمی تعریف کرے تو اپنے حساب سے کرے گا، یا میں بیٹھا ہوں تو میری تعریف یا مولانا عبد القادر کی تعریف عام انسان کرے گا تو اپنے حساب سے کرے گا۔ پھر تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا تو زیادہ تعریف کرے گا، پھر اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو اور زیادہ تعریف کرے گا، پھر یہاں کوئی عالم ہوگا تو اور زیادہ تعریف کرے گا۔ تو کوئی بھی تعریف کرتا ہے نا اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تعریف کرتا ہے۔ اب بتاؤ خدا کی تعریف کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں نا، مخلوق کرتی ہے نا، ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، ہم ہمارے حساب سے کرتے ہیں۔ اب حضور کی تعریف کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے۔ اب بتاؤ جس کی ہم تعریف کریں وہ تعریف والا یا خدا تعریف کرے وہ تعریف والا؟ جس کی خدا تعریف کرے وہ زیادہ تعریف والا۔ خدا کی تعریف صرف بندے کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی تعریف تو خود بندوں کا رب کرتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ خدا محمود اس لیے ہوا کہ ہم تعریف کرتے ہیں، اور حضور محمد اس لیے ہوئے کہ خدا کی تعریف رب العالمین کر رہا ہے، رب العالمین کر رہا ہے۔ اب کب تعریف کی؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے تعریف کی، انبیاء پیدا ہوئے تعریف کی، فرشتے پیدا ہوئے تعریف کی۔ اب حضور کی تعریف تو کب ہو رہی ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث یہ لے آئے، ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث یہ لے آئے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نہ زمین تھا نہ آسمان، کوئی چیز نہیں تھی، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیث کس نے پیش کی کہ حضور فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذاتی نور سے ایک مٹھی بھری،
اللہ پاک ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، یہ سمجھ لو، نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس سے پاک ہے۔ اب جب بھی ایسی چیز آ گئی کہ اللہ کا ہاتھ، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قدرت والا ہاتھ، رب جانے۔ اللہ نے، حضرت شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ذاتی نور سے ایک مٹھی بھری قدرت کے ہاتھ سے، کس سے؟ ذاتی نور سے۔ اب دیکھو حضور میں اور نبیوں میں فرق کتنا ہے، یہ سمجھ لو۔ انبیاء تو سب نور ہیں، حضرت آدم بھی نور، حضرت عیسیٰ بھی نور، حضرت موسیٰ بھی نور، حضرت ابراہیم بھی نور، لیکن ہمارے نبی میں اور حضور میں کتنا فرق ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفتی غلام حسین بٹی صاحب کی کتاب ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، کتاب کا نام ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اس میں مفتی غلام حسین بٹی صاحب نے احادیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ جتنے نبی ہیں نا وہ نور ہیں، لیکن اللہ کی صفاتی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے صفاتی نور سے، اور حضور نور ہیں لیکن اللہ کی ذاتی نور سے پیدا کیے گئے۔ ذات اور صفات میں بہت فرق ہوتا ہے، ذات اور صفات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ سورج کی ذات ہے اور روشنی پڑ رہی ہے، یہ صفات ہے۔ یہ چاند خود ذات ہے، روشنی پڑتی ہے، یہ صفات ہے۔ صفات اور ذات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور کو اپنی ذاتی نور سے پیدا کیا ہے، ذاتی نور سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے اپنے دست قدرت سے نور کی مٹھی بھری اور اس نور کی طرف دیکھا، اللہ پاک نے اس نور کی طرف نگاہ کی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نور سے آواز آئی، نور سے آواز آئی جب اللہ پاک نے اپنے ہی نور کی طرف دیکھا، اپنے ہی نور کی طرف دیکھا تو نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، یہ نور سے آواز آئی، اس نور سے آواز آئی تو اس وقت اللہ پاک کی زبان قدرت سے آواز آئی محمد الرسول اللہ، پھر نور محمدی سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ پاک کی نور سے آواز آئی محمد الرسول اللہ۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور یہ سلسلہ کہاں تک چلا؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ پاک نے اپنے نور سے مٹھی بھری اور اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، اور حضور کے نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، اور زبان قدرت سے آواز نکلی محمد رسول اللہ، یہ سلسلہ کہاں تک چلا؟ کتنے سال چلا؟ کتنے برس چلا؟ کتنے دن چلا؟ کتنا وقت چلا؟ کہاں تک چلا؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا ارے بھائی صاحب وقت تھا ہی کہاں، نہ چاند نہ سورج نہ زمین نہ آسماں، کوئی وقت تھا ہی نہیں، تو میں کیسے بتاؤں کہ کب چلا کہاں تک چلا؟ بس حضور کی نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ اور زبان قدرت سے نکلا محمد رسول اللہ، یہ سلسلہ کب تک چلا؟ شاہ صاحب نے کہا یہ کب وب کچھ نہیں بنا تھا، نہ زمین نہ آسماں، تو کچھ تو بتاؤ۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ کہاں تک چلا وہ رب جانے یا رب کا نور محمد رسول اللہ جانے۔ خدا کے نور سے آواز آئی محمد رسول اللہ اور حضور کے نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنے نور سے مٹھی بھری اور اس سے رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا، تو اس وقت تعریف ہو رہی تھی۔ تو حقیقت میں انبیاء تو اور بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، لیکن اللہ کی صفاتی نور سے بنی ہے، کس سے؟ اور حضور کی ذات ہے وہ اللہ کی ذاتی نور سے بنی ہے۔ اس لیے ایک عاشق رسول ہے، اس نے ایک بات کہتی تو آپ بھی تعجب کرو گے یار بات تو اس نے کی لیکن ہم کو صحیح نہیں لگتی، آپ کہو کہ صحیح نہیں لگتی۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ نہ کلیم کا تصور، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، مجھے حضرت موسیٰ کا خیال بھی نہیں ہے اور طور سینہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ یا اللہ طور سینہ کا خیال بھی نہیں ہے، اس پہ تو اللہ کا نور تھا، اور شاعر کہتا ہے کہ نہیں مجھے طور سینہ کا نور بھی نہیں دیکھنا، مجھے تو طور سینہ کا نور بھی نہیں دیکھنا، ارے وہاں تو رب کا نور تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ بھائی طور سینہ پہ اللہ کا صفاتی نور تھا، مجھے تو رب کا ذاتی نور دیکھنا ہے۔ تو وہ ذاتی نور کہاں ہے؟ میری آرزو محمد،
میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ میں صفاتی نور کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں تو رب کی ذاتی نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بندہ رب کی ذاتی نور کو نہیں دیکھ سکتا، بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ اے بندے اگر میری ذات کو دیکھنا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، میرے حبیب کو دیکھ لے۔ اور میرے حبیب کی حدیث تو نے نہیں سنی؟ میرا حبیب کہتا ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اے میرے بندے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر تیری تمنا ہے کہ میں خدا کو دیکھوں تو میرے نبی کو دیکھ لے۔ تو میرا نبی خود کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ مجھے بہت طاقت ہے، میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا، سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتا ہوں۔ بندے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیسے لے جاتا ہوں یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب تجھے یہ سمجھنا ہے کہ میں سورج کو مشرق سے مغرب کی طرف کیسے لے جاتا ہوں، تو میرے حبیب کو دیکھ لے، اس نے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ یہ تو میرا حبیب ہے، میرا نور ہے، وہ سورج کو لوٹا سکتا ہے تو میں اس کا خدا کیوں نہ لوٹا سکوں؟ میں روزی دیتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں زندہ ہوں، میں حی ہوں، میں قیوم ہوں۔ اے میرے بندے تو میرے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکے گا، میرے حبیب کو دیکھ لے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، تجھے میرے بارے میں پتہ لگ جائے گا، میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوں۔ اے میرے بندے تو نہیں سمجھ سکے گا، تجھے سمجھنا ہے تو میرے حبیب کو دیکھ لے کہ میرا حبیب ہے گنبد خضرا میں، مدینے میں، لیکن دنیا پر میں کہیں بھی قبر میں کسی کی وفات ہوتی ہے تو میرا حبیب وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہ تو سمجھ لے تو سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کا حبیب ہر جگہ پہ موجود ہے تو اس کا رب ہر جگہ پہ موجود کیوں نہ ہو؟ من رانی فقد رأى الحق، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا نور کے درود شریف۔ اللہ پاک نے اپنے ذاتی نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بڑی پیاری بات کی ہے۔ امام محمد رضا خان بریلوی نے فرماتے ہیں کہ بھئی حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بشر، حضور کی شکل تو انسان جیسی تھی نا، لیکن ایک بشر لامکان پہ کیسے گئے، عرش سے اوپر کیسے گئے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نے صرف بشر دیکھا، یہ بشر نہیں، یہ اللہ کی ذاتی نور سے بنی ہے، اور رب ہی کا جلوہ تھا جو یہاں سے گیا وہاں گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ ہیں بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ملنے گئے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمع باطن میں ملنے، لمع باطن میں گلنے جلوہ ظاہر گیا۔ وہ اللہ ہی کا جلوہ تھا، یہاں سے گیا، یہ ظاہر اور باطن سے ملنے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حضور کی شان میں ہے، یہ حضور کی شان میں ہے، اور حضور جلوہ ظاہر ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، مولانا عبدالقادر صاحب یہ سن کے بعد میں جائیں، بڑا پیارا شعر ہے، یہ سن کے جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی جب حضور معراج پہ گئے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے گئے حضور معراج پہ گئے، کیسے گئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ اسی کے جلوے، سن لو بڑا پیارا شعر کہ بھئی یہ الگ کہاں تھے، کہ نہیں حضور کیسے کہہ رہے بھئی جلوے خدا ہی کے تھے نا، اسی کے جلوے اسی سے ملنے۔ کیسی پیاری بات کہی ہے کہ اسی کے جلوے، میرے ساتھ پڑھو آپ، اسی کے جلوے، خدائی کے جلوے تھے نا، اسی سے ملنے، خدا کے جلوے خدا سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے اس کی طرف گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم خدا کے سمجھ لو نور سے بنے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کرتا جاؤں گا، تیرے ذکر کو بلند کرتا جاؤں گا، تیرے اخلاق، تیری عادتیں ایسی اچھی ہوں گی کہ تیرا ذکر رات دن بلند ہوتا جائے گا، رات دن۔ اور یہی ہے کہ یہ عید میلاد النبی کو روکنے والے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں مت سجاؤ۔ بھئی کیا ضرورت ہے اتنے بار؟ ہمارے آپ کچھ میں تو دیکھو، ایک بار موقع ملے تو ضرور آپ 12 ربیع الاول شریف کو لونی شریف میں آ جاؤ۔
ہمارے نوجوان بچوں نے، جس میں ہمارے سید منظور حسین صاحب کا خاص رول تھا، ہمارے نوجوان بچوں نے اتنا سجایا تھا گاؤں کو، ایسے تو پورا کچھ سجا رہتا ہے، لیکن اتنا سجایا تھا کہ مسجد جو ہے نا ہمارے وہاں، مسجد میں جو گنبد پہ ڈیکوریشن کیا تھا اس پہ 40,000 روپیہ خرچہ ہو گیا، اور اتنی خوشی خدا گواہ ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ رات کے جب 4:30 5 کے آس پاس ولادت کا وقت آیا، سب بچے خوشی میں جھوم رہے تھے، سب بچے، اور عطا اللہ باپو وغیرہ یہ اس وقت نعتیں شروع کر دی، اور باقاعدہ بڑے بڑے پٹاخے لے آئے، ہزاروں کے پٹاخے پھوڑنے لگے، اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں تو باہر آیا اور دیکھا کہ پورے گاؤں میں خوشی میں نعرے لگ رہے تھے، صبح کے ٹائم، صبح صادق کے ٹائم، جشن ولادت مبارک، جشن ولادت مبارک، اور پٹاخے پھوڑنے لگے، بڑی بڑی آوازیں آنے لگی، اور مجھے تو رونا آ گیا، ہمارے گھر میں سونے والی جو عورتیں تھیں وہ بھی جاگ اٹھی، اور میری چھوٹی بچی حسینہ ماں وہ بھی رو پڑی، میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بس صبح کے وقت یہ جب ولادت کا وقت آیا اور یہ جب خوشی میں سب جھومنے لگے تو ہم کو بھی رونا آ گیا، اور یہ رونا غم سے نہیں تھا، یہ درد سے نہیں تھا، یہ خوشی کا رونا تھا۔ آپ سجاوٹ تو دیکھو، روکنے والے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ہم تو الحمدللہ ذکر ان کا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جشن ولادت مناتے رہیں گے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے یار ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ میلاد النبی کے دن خوشی منانا، یہ شمع جلانا، یہ چیز ہے کیا؟ اس دن انسان خرچ کرے، ہے کیا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے یار غار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من انفق درہمن علی قرأۃ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من انفق درہمن علی قرأۃ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد کان رفیقی فی الجنت۔ فرماتے ہیں کہ جو عید میلاد کی خوشی منائے اور اس میں روپیہ خرچ کرے، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ بتاؤ سنیو، سبحان اللہ، جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ ابھی ہمارے یہاں نعت پڑھنے والے کوئی صاحب تھے کہ بھئی میں تو بے عمل تھا، نکمہ تھا، بیکار تھا، حضور نے جنتی بنا دیا، ہے نا؟ پر ہم تو تھے ہی نکمے، بیکار تھے نا، جہنم کے لائق تھے نا، سرکار دو عالم نے ہمیں خوب نوازا۔ یہ سچ ہے کہ ہم جیسا نکمہ نہیں کوئی، ہمارے جیسا نکمہ نہیں، حضور نے کرم کیا، ہم کو جنتی بنا دیا، اور انشاءاللہ گنہگار ہیں، بیکار ہیں، بدکار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات ہے کہ با ادب ہیں، بے ادب نہیں، ہم با ادب ہیں، اور انشاءاللہ ادب وہ چیز ہے، اگر عمل کی کمی ہو، اگر عمل کی کمی ہو، ادب پھر بھی انسان کو تیرا دیتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اگر عمل کی کمی ہو، ادب پھر بھی انسان کو نجات دے دیتا ہے، اور بے ادبی وہ چیز ہے کہ عمل کے ذخائر ہو لیکن بے ادبی انسان کو ڈبو دیتی ہے۔ سب سے بڑا عبادت کرنے والا اس کو ڈبو دیا کہ نہیں ڈبویا؟ شیطان کو ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ ادب وہ چیز ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بادب ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ حضور کی صدقے سے جنت ملے گی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم حضور کے ہیں اور جنت بھی حضور کی ہے، تو انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق، اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں جانا ہو تو ایک کام کرو کہ رسول اللہ کی میلاد کی خوشی مناؤ، حضور کی میلاد کی خوشی مناؤ۔ ایک آدمی میلاد کی بہت خوشی مناتا تھا، حضور کی میلاد آئے، پورا مہینہ بھر خوشی، اب اس آدمی کی وفات ہو گئی، اب قبر میں فرشتے آئے، پوچھا تیرا رب کون، تیرا دین، حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اب وہ بیچارہ ان پڑھ، پڑھا ہوا نہیں، اور قبر کا اندھیرا، عزیزوں سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، برے اعمال کا اندھیرا، گھبرا گیا۔ اب اس نے کہا تیرا رب کون؟ فرشتوں نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، تیرا دین کا میں نہیں جانتا۔ ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ لا ادری، مجھے پتا نہیں۔ اب جب اس نے یہ جواب دیا تو فرشتوں نے عذاب کرنے کا ارادہ کیا، تب اسے عذاب کریں۔ اب جب عذاب کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ بس صرف چند باتیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نیاز کی تیاری ہوگی، شاید نیاز کی تیاری ہے نا ظفر صاحب؟
ظفر صاحب نیاز کی تیاری ہے نا؟ پھر چند باتیں عرض کرتا ہوں جی. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب کیا ہوا کہ فرشتوں نے عذاب کرنے کا ارادہ کیا کہ بھئی یہ تو کہتا ہے میں رب کو نہیں جانتا، میرا دین کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، لا ادری لا ادری. اب فرشتوں نے عذاب دینے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ کیوں عذاب کر رہے ہو؟ آقا یہ تو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، خدا کیا حضور کیا میں کچھ نہیں جانتا. حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتا اس لیے عذاب کرتے ہو؟ جہاں آقا یہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں. حضور نے کہا کہ یہ نہیں جانتا، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں. آقا آپ تو ہر ایک کو جانتے ہیں، آقا آپ تو ہر ایک کو جانتے ہیں، لیکن یہ خاص اس کے لیے یہاں تشریف لے آئے تو فرمانے لگے کہ یہ مجھے نہیں جانتا، یہ گنہگار ہے بیچارہ گھبرا گیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں. تو آقا کس وجہ سے جانتے ہیں؟ حضور آپ تو ہر امتی کو جانتے ہیں، تو اس کو تو میں خاص جانتا ہوں. آقا ایسے تو سب کو جانتے ہیں لیکن اس کو خاص اس لیے جانتا ہوں کہ جب میری ولادت کا دن آتا تھا تو بہت خوشی مناتا تھا. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس کو اچھی طرح سے دیکھتا ہوں. دیکھو قبر میں بھی حضور کی ولادت کی خوشی تھی، یہ قبر میں بھی کام آ گیا. ارے خالی حضور کا نام رٹو، خالی اللہ کا ذکر کرو، اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن حضور پہ درود پڑھو، حضور کا نام رٹو، حضور پہ کثرت سے درود پڑھو، انشاءاللہ نام محمد بھی قبر میں کام آئے گا. سبحان اللہ نام محمد بھی کام آئے گا. علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف کی کتب تھے، انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک عورت تھی، ایک عورت ایسی ڈرپوک ڈرنے والی، ایسی ڈرنے والی کہ اگر جھگڑا دیکھے تو ڈر جائے. اور اس کی عادت کیا تھی؟ عادت بھی بڑی اچھی تھی کہ ڈرے تو سر پہ اپنا دوپٹہ رکھ دے، ایسے یہ ہاتھ رکھ دے، اور بس اس کی عادت تھی یہ بولے یا رسول اللہ یا محمد یا محمد. یہ عادت. کئی شیر چیتا دیکھے تو بھی ڈر جائے اور سر پہ ہاتھوں کو رکھ لے یا دوپٹے کو رکھ لے اور بولے یا رسول اللہ یا محمد یا محمد. یہ عادت تھی. جھگڑا فساد دیکھے، کہیں طوفان آ جائے، کوئی بھوکمپ آ جائے، زلزلہ آ جائے، کہیں جھگڑا فساد دیکھے، کسی دشمن کو دیکھے، شیر چیتے کو دیکھے، اس کی عادت تھی کہ ڈر جائے. تو ہمارے میں کوئی کہتے ہیں باپ رے باپ، ماں رے ماں، اس طرح کہتے ہیں نا، لیکن اس کی عادت یہ نہیں تھی. اس کی عادت تو یہ تھی محمد یا رسول اللہ، یہ عادت تھی. اب اللہ کی شان، کئی دنوں کے بعد اس کی وفات ہوئی اور قبر میں رکھا گیا. چند دنوں کے بعد وہ کسی سہیلی کو خواب میں آئی. سہیلی نے پوچھا کہ بہن قبر میں رکھا گیا تو سنا ہے علماء سے کہ نکیرین آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. جہاں نکیرین تو میری قبر میں بھی آئے تھے تو تیرے سے سوال کیا خدا رسول کے بارے میں، جہاں سوال تو میرے سے بھی ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ تو بڑی ڈرنے والی تھی. تھوڑی سی بات ہوتی، کہیں جھگڑا ہوتا تو ڈر جاتی تھی، بھاگ جاتی تھی، ہاتھوں پہ اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی. تو ڈر گئی ہوگی، بڑی ڈرپوک تھی. جہاں یہ ہوا قبر میں، وہ نکیرین آئے تو نیلی نیلی آنکھوں والے، بڑے بڑے ناخن، لمبے لمبے بال، خطرناک شکل، وہ فرشتے آئے تو میں تو ڈر گئی. تو نے کیا کیا؟ کہا میری وہی عادت تھی، مجھے یاد آ گئی اور میں نے قبر میں اپنے ہاتھ رکھ دیے آنکھوں پہ اور کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا محمد. پھر ہوا کیا کہ میں نے حضور کا نام لیا اور وہ نکیرین دونوں چلے گئے، آج تک واپس قبر میں نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سوال کیا نہ جواب کا انتظار کیا، وہ سوال چھوڑنا، حضور کا نام آیا اور سوال ہی چھوڑ دیا کہ اس سے سوال کیا کریں، یہ تو حضور کی عاشق ہے، اس سے سوال کیا کریں. کھڑی ہے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا تو آ کر میرے پیغمبر کے بندہ تمہارا مشکل جواب میں ہے، مشکل جواب میں ہے. حضور کا صرف نام لیا اور سوال ہی نہیں کیا. لگا ہوگا کفن پر اسم حبیب، لگا ہوگا کفن پر اس میں لکھا ہوگا کفن پر اس میں حبیب، لکی ہوگی کفن پر خاک نبی، خود کہنا پڑے گا فرشتوں کو کسی عاشق یار کی میت ہے. ارے فرشتے سوال کیا کریں گے؟ حضور کا نام لکھا ہوگا. ارے بڑے خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کے کفن پر نہیں، جن کے دل پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے. بڑے نصیب والے وہ ہیں جن کے دل پہ حضور کا نام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میرا سینہ چیرو. اعلیٰ حضرت کہتے
کہتے ہیں کہ میرا سینہ چیرو اور میرے دل کو دیکھو، اور دل کو دیکھو تو دل پہ، میرے دل پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، میرے دل پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا نام رٹتے رہو، رٹتے رہو، انشاءاللہ یہ نام دنیا میں بھی کام آئے گا۔ حضور کا نام لیتے رہو، حضور کی میلادیں مناتے رہو۔ یہ کس نے پکارا؟ محمد محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم ان کو موجود پایا، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ سو تو بھی حضور کا نام رٹو، جاگو تو بھی حضور کا نام رٹو، خواب میں بھی تم کو حضور کے سپنے آئیں، جاگو تو بھی حضور کا نام چہرے پہ آنا چاہیے۔ میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے میلاد النبی اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں عرض کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ 40ویں کی محفل ہے، یہ 40واں کیا ہے اس کے بارے میں صرف آپ حضرات سے میں 10 منٹ لوں گا، صرف 40واں کیا ہے۔ اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2-3 باتیں ایسی بھی ہوں گی جو ممکن ہے کہ آپ نے کبھی سنی نہ ہو، سنی نہ ہو سکتا ہے بھی ہمارے علماء نے تو سنی ہوگی، یہ علماء بیٹھے ہیں، لیکن عام لوگوں نے نہیں سنی بھئی یہ 40واں ہے کیا، یہ میں آپ کو سناؤں۔ دیکھو 40واں کیا چیز ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں آپ نے 40ویں کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی میت کی کوئی بھی روح ہوتی ہے نا، وہ 40 دن تک مسلسل اپنے رشتہ داروں کے گھر آتی ہے، پھر وہ خیرات کرتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو خوش ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اور وہ پھر دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے، اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے کہ تم نے بھی ہم کو ایثار ثواب کیا، ہمارے نام کی میلادیں پڑھوائی، نعتیں پڑھوائی، خیرات کیا، تقریریں کروائی، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، مسجدوں مدرسوں میں ہمارے نام کا تم نے چندہ دیا۔ 40 دن تک روح کو اجازت ہوتی ہے، 40 دن پورے ہو گئے اس کے بعد پھر روح کو اجازت نہیں ہوتی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ روح کو اجازت نہیں، پھر بند، پھر صرف برکت والی راتیں، جمعے کی رات، پیر کی رات، سوموار کی رات، شب قدر، عید میلاد النبی کی رات، رمضان عید کی رات، شب برات میں، یہ برکت والی راتوں میں صرف روح کو اجازت ہوتی ہے کہ تو جا کے دیکھ تیرے گھر والے پسماندگان تیرے وارث کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اچھا کام کرتے تو خوش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اچھا کام نہ کریں، کسی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے رشتہ دار پیچھے ہیں، وہ خدا نخواستہ شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، برا کام کریں، تو دوسرے جو میت ہوتے ہیں نا وہ روح تو ناراض ہو جاتی ہے، دوسرے جو ارواح ہوتے ہیں نا وہ اسے تانا دیتی ہیں، دیکھتے کہ یہ تیرا بیٹا ایسا کر رہا ہے، دیکھتے کہ تیرا رشتہ دار یہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر اچھا کام کرتے ہیں تو دوسری جو ارواح ہوتی ہے نا، اس کے پڑوس میں جو قبریں ہوتی ہیں نا، وہ اسے مبارکی دیتی ہیں اور کہتے ہیں مبارک مبارک تیرا بیٹا نمازی بن گیا، مبارک تیرا بیٹا حاجی بن گیا، مبارک تیرے بیٹے نے تیرے نام کی میلاد رکھوائی، مبارک تیرے بیٹے نے تیرے نام کا صدقہ خیرات کیا، مبارک تیرے بیٹے نے تیرے نام پہ نیاز کی ہے، اس طرح سے مبارکی دیتے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ہمارے جو ورثہ دنیا میں چلے گئے، ان کو خوش کرنا ہے تو اچھے کام کرو، ان کو خوش کرنا ہے تو اچھے کام کرو، اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو دوسری جو ارواح ہوتی ہے اسے تانا دیتی ہے، دیکھ دیکھ یہ تیرا بیٹا اس نے داڑھی منڈوا دی، دیکھ تیرا بیٹا اس نے شراب پی، تو بیچارہ وہ شرم کے مارے اپنا سر نیچے کرتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تفتحوا امواتکم بسوء اعمالکم، تمہارے میتوں کو برے کام کر کے شرمندہ مت کرو۔ اس لیے سوچنا چاہیے، ہر مومن کو سوچنا چاہیے، اور صرف مومن نہیں، یہ ذمہ داری آل رسول علماء پہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سید ہو اور آل رسول ہو اور اس کے بعد زیادہ سب اولیاء اللہ، میں ہی برا کام کروں تو مجھے بتاؤ قبر میں میرے والد صاحب کو دوسری ارواح ہوں گے، وہ نہیں کہیں گے ارے پیر محبوب صاحب آپ کی شان تو اتنی بلند، ارے غلام رسول صاحب آپ کی شان تو اتنی بلند، اے پردادا علی اکبر شاہ آپ کی شان اتنی بلند، اور آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے دیکھو تو صحیح، تو کیا دوسری ارواح نہیں کہیں گے؟ تو ان کو شرم کے مارے سر نیچا کرنا پڑے اور کہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے تو کیا کام کیا کہ وفات کے بعد بھی مجھے شرمندہ کیا، تو مجھے تو ایسے کام کرنے چاہیے کہ میرے ماں باپ، میرے عزیز رشتہ دار جو دنیا سے چلی گئی ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ ایسا تو مریدوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، مریدوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ایسے کام کرنا چاہیے کہ ان کے پیر خوش ہو جائیں۔
قبروں میں ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ 40 دن تک ارواح آتی رہتی ہے، اس لیے ہم نے 40واں مقرر کیا۔ دوسری بات دیکھو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی۔ اب نئی باتیں میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں وہ آگے آ جائیں گی۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت دی، جل جلالہ جل شانہ، نبوت کا اعلان ہر نبی نے کیا۔ تو یہ علماء بیٹھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے جتنے انبیاء ہوئے سب کی عمر 40 دن کی، 40 برس کی تھی، 40 برس کی عمر تھی۔ تو یہ نبوت کا اعلان کیا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے بچپن میں اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، باقی ہر نبی نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر۔ حضرت عمر فاروق وہ بزرگ ہیں کہ اس سے پہلے 39 مسلمان تھے اور نماز چھپ کے پڑھتے تھے، نماز چھپ کے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر 40 میں مسلمان ہیں، اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ چھپکے سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم تو اکبر ہے نا، بھئی عمر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین کا ڈر ہے اور ہم کم ہیں۔ چاہتا اب کم نہیں، اب تو ہم 40 ہو گئے ہیں، اب تو ہم 40 ہو گئے ہیں۔ اب حضرت عمر جب 40 میں مسلمان ہوئے تب نماز بھی علیہ اعلان ہوئی۔ اب سنیوں نے بھی سوچا کہ بھئی ہاں 40 میں کچھ تو ہے، اب ہم بھی 40واں کریں گے۔ یہ 40 میں مسلمان ہیں۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، انہوں نے بڑے عہدے کا اعلان کیا۔ جیسے دیکھو، حجت الاسلام حضرت امام غزالی کو اللہ نے مجدد بنایا، اس وقت آپ کی عمر 40 برس کی تھی۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جب کہا میرا قدم، تھے تو بچپن سے اولیاء اللہ، لیکن جب فرمایا کہ میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہیں، یہ جب مقام رباط پہ اعلان کیا، ہمارے علماء بیٹھے ان سے پوچھو اس وقت عبد القادر جیلانی کی عمر کیا تھی؟ اس وقت آپ کی عمر تھی 40 برس کی، 40 برس کی تھی۔ اعلیٰ حضرت بچپن سے اولیاء تھی، امام احمد رضا خان بچپن سے اولیاء اللہ تھی، لیکن جب عرب کے علماء نے کہا کہ یہ 14ویں صدی کی مجدد ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر تھی 40 سال کی۔ تو 40 میں کچھ تو ہے نا، 40 میں کچھ نہ کچھ تو راز ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ نبوت کا اعلان، یہ تو نبوت کا اعلان ہوا، پھر اولیاء اللہ کی بات ہوئی، یہ اولیاء اللہ کی بات ہوئی۔ اب دنیا میں جب کفر شرک ہو جائے گا، بت پرستی ہو جائے گی اور ہر طرف سے ظلم ہو جائے گا، دنیا بے انصافی سے بھر جائے گی، تب حضور نے فرمایا کہ میری اولاد سے ایک انسان دنیا میں آئے گا، اس کا نام ہوگا محمد، والد کا نام وہی ہوگا عبداللہ، اور وہ پوری دنیا میں، دنیا ظلم سے بری ہوگی، دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اور وہ نظروں سے چھپا رہے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی وہ نظروں سے چھپے رہیں گے، ظاہر کب ہوں گے؟ لوگ ان کو امام مہدی کہیں گے کہ جس وقت وہ ظاہر ہوں گے کعبہ شریف میں، پہلے ان کی بیعت کرنے والے 313 لوگ ہوں گے، جب ظاہر ہوں گے اس وقت ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، امام مہدی کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ اب دیکھو قیامت جب قریب آئے گی نا تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی، ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اور اس سے تمام دنیا میں مسلمان ہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور اس کے بعد 40 برس کے بعد قیامت آئے گی، اس کے بعد 40 برس کے بعد قیامت آئے گی۔ اب جنت کا داخلہ، جنت میں جو لوگ بھی داخل ہوں گے نا، جو لوگ بھی داخل ہوں گے نا تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ کوئی بچے کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی نوجوان ہوتا ہے، کوئی تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی دنیا کے حساب سے؟ تو یہ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا، چاہے بچہ ہو چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، لیکن جنت میں اس کی عمر ایسی دکھائی دے گی جیسے 40 سال کا نوجوان۔ اب جنت میں داخل ہونا ہے تو بھی 40 چل رہا ہے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو بھی 40 جا رہا ہے۔ سنیوں نے سوچا کہ ہاں 40ویں میں تو کچھ ہے، سبحان اللہ، 40 میں کچھ ہے۔ اب دیکھو کوئی قد کا چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، جنت میں یہ چیز نہیں ہے، کوئی قد کا چھوٹا کوئی بڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا 40 گز۔ دیکھو 40 ابھی چل رہا ہے، میں نے 40 کو چھوڑا نہیں،
40 गज का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। तो अंबिया किराम में लंबे कद वाले भी हुए हैं और फिर कद छोटे होते गए। अब जन्नत में दाखिल होंगे तो कोई छोटे कद वाले होंगे, कोई बड़ी कद वाले होंगे। अगर बच्चे की वफात हो जाए तो वो तो बेचारा सिर्फ कितना होता है, 1 फुट का होता है, लेकिन जन्नत में दाखिल होंगे तो कद कितना होगा। ये हदीसों का मुताला करो कि जन्नत में दाखिल होने वाले जितने भी होंगे सबका कद होगा 40 गज। अब उलमा इकराम ने सोचा कि हाँ 40 में कुछ तो राज है, इसलिए हमारे उलमा ने हुक्म दिया कि ईसाले सवाब करना हो तो किसी वक्त भी कर सकते हो, 10वें में करो, 86 में करो, बरसी में करो, लेकिन 40वें को कभी मत भूलना, 40वें को कभी मत भूलना। इसलिए 40वें की फातिहा दिलाई दी जाती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।